الأنبياء المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العلی العظیم. آپ حضرات کے سامنے پر جو گفتگو مکمل ہوئی تھی وہ اس بات پر ہوئی تھی وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے مثال پیش کی تھی، یعنی کہ جو کل بات چل رہی تھی مچھر کے تعلق سے اور دیگر بات کے تعلق سے، اس میں اللہ نے یہ کہا کہ ان مثالوں سے بہت سارے لوگ تو ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان چیزوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن ہاں حقیقت یہ ہے کہ جس کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت لکھ دی ہے اور جس کو طلب ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے طلب کرنے کی وجہ سے آسانی فرما دیتا ہے بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں. اس سے آگے آیت میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، وہ لوگ جو عہد توڑتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، یعنی پہلے تو اللہ سے انہوں نے وعدہ کر لیا اور پھر اس کے بعد میں کیا کر دیا، اس کو توڑ دیا. پھر کہا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے قطع تعلق کیا ما امر اللہ، جس کو اللہ نے حکم دیا جوڑنے کا 2 بار. پھر کہا أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں کیا پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں 3 بار. پھر اللہ نے ان کو کہا اولئک هم الخاسرون، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں خسارے میں. اللہ نے اس آیت کے اندر 3 باتوں کا ذکر کیا ہے. پہلے تو یہ کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا عالم ارواح کے اندر، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک کانفرنس کی تھی. کانفرنس کا مطلب جلسہ. اس جلسے کے اندر باری الہی نے سب سے کہا الست بربکم قالوا بلی شہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت نہ وہاں پر اہل کفر تھے، اہل ایمان تھے، کوئی نہیں. عالم ارواح کے اندر تمام ہوئے کیا تھی، مؤمنین. تو رب کریم نے فرمایا کہ الست بربکم قالوا بلی شہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام نے بیک زبان ہو کر کہا قالوا بلی، ہاں آپ ہمارے کیا ہیں، رب. اس آیت کے اندر اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے واضح کیا کہ یہ نئی نئی باتیں نکال کر لا رہے ہیں اور دنیا بھر کی یہ باتیں کر رہے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ انہوں نے تو آنے سے پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا تھا، معاہدہ کر لیا تھا، اور اس بات کا خود اپنی زبان سے اقرار کیا تھا کہ ہر کوئی رب کو رب مانتا ہے. تو انہوں نے اس کو کیا کر دیا، توڑ دیا. ایک بات.
پھر اسی کے اندر کہا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور یہی بس نہیں ہے بلکہ بس یہ بھی ہے کہ انہوں نے تعلق کو توڑا، حالانکہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، وَاصَلَ يُوصِلُ، جوڑنے کے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جوڑنے کا حکم دیا تھا، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ تعلق کو توڑتے ہیں۔ اب تعلق سے یہاں دو مرادیں ہیں، بہت ساری مرادیں ہیں۔ مفسرین نے لکھا ایک تعلق تو وہ جو بندہ اللہ کی ذات سے توڑ چکا، چاہے وہ نماز کا ہو، قرآن کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، حکم ربی کا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہو، کسی بھی چیز کا، اس کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ ایک تو وہ، دوسرا مفسرین نے لکھا ایک تعلق وہ جو انسان کا تعلق انسان سے، اب اس میں چاہے رشتے دار آ جائیں، چاہے گھر والے آ جائیں، چاہے پڑوس آ جائے، چاہے ساتھ میں کام کرنے والا آ جائے، چاہے بھائیوں میں آپس میں اتفاق رکھنے والا، اختلاف کرانے والا آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ کیا کہا؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ نے تو ان تمام چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ کبھی کسی نے سنا کہ بھائیوں سے اختلاف کیا جائے؟ شریعت نے تو اس بات کی دعوت نہیں دی۔ کبھی کسی نے سنا کہ پڑوسیوں سے اختلاف کیا جائے؟ شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ کبھی کسی نے سنا کہ گھر کے اندر لڑائیاں کر دی جائیں؟ اور تعلق کس درجے کا؟ کہ تعلق اس درجے کا کہ جب انسان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کتاب تو مرنے تک اس کا منہ نہیں دیکھتی، کہ مر جائے گا لیکن اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر دو آپس میں مؤمنین، وہ چاہے بھائی ہو یا پڑوسی ہو یا رشتے دار ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ آپس میں قطع تعلق کرتے ہیں، یعنی کہ تعلق ختم کرتے ہیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو کوئی حساب و کتاب میں سیدھا جہنم۔ نماز کہاں کہ ختم، قرآن کریم کی تلاوت کہاں کہ سب ختم، کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا اس کا کیا وہ کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کام کو انجام دیا ہے جس کام کو رب نے منع کیا۔ اور آج ذرا ہم اس آیت کے تحت اپنا محاسبہ کریں کہ نہ تو ہمارا پڑوسی سے تعلق، نہ ہمارا بھائیوں میں تعلق، نہ ہمارا رشتہ داروں میں تعلق، اور نہ ہمارا اللہ سے تعلق۔ جس درجے میں جائیں اس درجے میں اپنا محاسبہ کر لیجیے اور دیکھ لیجیے، کہیں نہیں ملے گا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی فرمایا، وہ مشہور حدیث ہے نا شب قدر کے بارے میں، کہ شب قدر میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے لیکن 4 شخص کی مغفرت نہیں کی جاتی اس رات میں۔ کون کون؟ ایک تو وہ جو شراب کا عادی، ایک وہ جو ماں باپ کے ساتھ بے حرمتی کرنے والا ہو، ان کو اف کہنے والا نہیں، ان کا ادب و اکرام کرنے والا نہ، اور تیسرا اسی کے اندر یہ فرمایا کون؟ قطع تعلق کرنے والا، چوتھا صلح رحمی کرنے والا نہ، ظلم بڑھانے والا ہو۔ قطع تعلق انسان کی ذات کے اندر کب پیدا ہوتا؟ 2 چیزوں سے پیدا ہوتا۔ پہلی چیز تو یہ، یا تو جو اس کے ساتھ والا ہے اس سے زیادہ ترقی کرنا شروع کر دے تو اب وہ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور حسد کی بیسک بنیاد یہ ہے کہ وہ اس سے بات تو کرتا ہے لیکن دل سے نہیں، زبان سے، دل سے بات۔ اور آج اللہ رحم فرمائے ہمارے گھروں کا حال دیکھیں، اور سب سے زیادہ اس کے اندر ملوث ہمارے گھر کے اندر بیٹی اور مائیں اور بہنیں ہیں جنہوں نے بھائیوں کے درمیان اختلاف کروایا۔
اور اپنے مفاد کے لیے کہ ہمارا فائدہ ہو جائے. اور نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، نئے نئے جوڑے بنتے ہیں، اور وہ اتنا غفلت میں آ جاتے کہ جن بھائیوں کے ساتھ اب تک یہ بستر پر ساتھ سوتا تھا، ساتھ کھاتا تھا، ساتھ رہتا تھا، آج وہ دشمن نظر آتا. وجہ یہی کہ اتنی غفلت میں جی رہا ہے کہ اس کو حقیقت کا علم ہی نہیں. ذرا تھوڑا سا غور و فکر کیجیے کہ جو بچیاں گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کر رہی ہیں، جس طرح سے آپ اپنے بھائیوں سے دور، اپنے ماں باپ سے دور، اپنے رشتے داروں سے دور، کیا وہ بھی اس طرح سے دور ہیں؟ کیا وہ اس طرح سے دور ہیں؟ غور کیجیے. جب وہ دور نہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائیوں سے، تو آپ پھر کیوں دور ہیں؟ حالانکہ آپ کے ماں باپ کا 24 گھنٹے کا ساتھ اس کا ہے، آپ کے بھائیوں کا ساتھ آپ کا اور اس کا ہے. آپ تو دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا کہ غفلت اتنی ہو گئی کہ اب تو ماں باپ کی ہی غلطیاں نظر آتی ہیں. اور اس کے اندر کہیں کہ بچیوں کی غلطی نہیں، بچیوں کی غلطی نہیں، آپ کی غلطی، کیونکہ آپ کو دم عشق ایسا حاصل ہوا کہ آپ نے سوچنا ہی ختم کر دیا، حقیقت تک پہنچنا ہی بند کر دیا. اور جب حقیقت کا علم نہیں ہوتا تو پھر انسان کو جس راستے پر چلایا جائے وہ چلتا چلا جائے. اور سب سے زیادہ اس وقت اگر انسان کا دشمن ہے تو جیب میں رکھا ہوا موبائل، گھروں کو برباد کرنے والا موبائل، کسی بھی پہلو سے اٹھا دیجیے. اچھا، بعض مرتبہ تو جوانوں میں بڑا افسوس ہوتا کہ 20-25 ہزار روپے کی اور 15 ہزار روپے کی سیلری ہوگی، اور گھر کے اندر جب شادی کا ماحول ہوگا تو کچھ دے نہ دے، سب سے پہلے اژدہا لا کر دے گا، اس کو موبائل گفٹ دے. پہلے آپ گھر کو برباد کر، تو گھر کو برباد کرنے والے کون؟ ہم. اسی کو قرآن نے کہا. اور پھر کہاں تک، کس لیول کی درجے کی بدتمیزیاں ہوتی؟ اس لیول کی درجے کی بدتمیزیاں ہوتی ہیں کہ جب جو ماں باپ کے سامنے اف کرنے کو نہ کہا گیا ہو، ان ماں باپ کے سامنے کہتا ہے غلطی تمہاری. اسی کو قرآن نے کہا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اللہ سے بھی تعلق توڑ دیا، اور پھر اس کے بعد میں دنیا والوں سے بھی تعلق توڑ دیا. اور پھر کیا کرتا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اب جو رات کو ایک چابی بھری جا رہی ہے نا، وہ چابی ایسی ہوتی ہے کہ صبح کو پورے گھر کا ماحول خراب. اسی کو قرآن نے کہا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور زمین میں کیا کرتے ہیں؟ لڑتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ فلاں گھر کے اندر لڑتے ہیں، زمین پر. زمین سے مراد کیا ہے؟ مکانوں کے اندر. ایسی رشتے داروں، ایسی کیا کہتے ہیں ان میں پڑوسیوں میں. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑوسی کا حق یہ بتایا ہے کہ اگر تم اپنے گھر کے اندر اچھا سالن بنا رہے ہو اور تمہیں اس بات کا علم ہے کہ پڑوسی ہمارا غریب ہے، اس کے پاس اتنی گزارش نہیں کہ سالن بنا لے، تو آپ اپنے سالن کے اندر تھوڑا سا اضافہ کریں. کیوں؟ تاکہ اس کے پاس بھی آپ کا سالن پہنچ جائے، اس کی خوشبو سے اس کے بچے نہ. بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے درمیان جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پڑوسیوں کا حقوق بیان کر رہے تھے تو وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے بھائیوں کا وراثت کے اندر حصہ رکھ دیا گیا ہے، جس طرح سے ماں باپ نے اپنی زمین اور مکان کے اندر حصہ رکھا ہے، کہیں پڑوسیوں کا اس طرح سے حصہ نہ آ جائے. اتنے حق نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمائے. اور پڑوسی کے معنی یہی نہیں کہ آپ کا مکان کا پڑوسی، نہیں، بلکہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں جو آپ کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی پڑوسی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا.
نہیں 100 میں سے 2 ایسے ہوں گے کہ جن کی آپس میں پڑوس میں بات بنی بن جاتی ہے، مرنے کو مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے بات کرنے کو گوارا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی نے بذات زبان سے تکلیف پہنچائی ہے یا آپ کو جانی تکلیف پہنچائی ہے تو آپ اس سے کلام نہ کر کے کم سے کم سلام دعا تو کر رکھتے ہیں۔ اتنا لیول تو ہونا چاہیے کہ آپ کم سے کم کل قیامت کے دن جب جائیں تو آپ کا منہ نیچے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو آپ تمام معاملات سے کیا ہوں؟ متفق ہوں، مطمئن ہوں۔ لیکن انسان ان تمام چیزوں کو اس جوانی کے نشے میں بھول جاتا، وقت کے نشے میں بھول جاتا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگ قطع تعلق کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے کہا کہ تم تعلقات کو جوڑو اور بناؤ، اور اگر یہ نہیں بناتے پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، پھر تو جب قطع تعلق ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے لڑائیاں بھی عام ہوں گی۔ پھر قرآن نے کہا اولئک هم الخاسرون، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خسارے میں ہیں۔ سورہ عصر آتی نا والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر، قرآن نے زمانے کی قسم کھائی اور پھر کہا کہ حقیقت میں تمام کا تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر 4 صفت جس کے اندر آ جائے وہ خسارے سے نکل جائے گا۔ تو اس کے اندر آخر میں کیا کہا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف دے گا، پریشان کرے گا، تم حق کی آواز کو بلند کرو گے، تمہیں کوئی پریشان بھی کرے گا تو تمہیں اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ تو اسی کا تعلق اور اسی جوڑ سے اگر دیکھا جائے تو اسی کو کہا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم آپس میں اختلاف پھیلاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے زمین کے اوپر لڑائی ہوگی، اور لڑائی ہوگی تو پھر یہ تمہیں کہاں پہنچائے گا؟ اولئک هم الخاسرون، یہ تمہیں کیا کرے گا؟ جہنم کے دھکے میں پہنچائے گا۔ پھر قرآن میں آگے کیا کہا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، انسان کو انسان کی حقیقت کو یاد دلایا قرآن نے۔ کہا کیسے ناشکرے ہو تم لوگ، اللہ کی ناشکریہ کرتے ہو۔ کہا کیوں؟ کہ جب تم بے جان تھے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں تھے کوئی جان تو نہیں تھی، اسی کو کہا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم جب ماں کے بطن کے اندر مردار تھے، کیا کہا؟ فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں کیا دی؟ زندگی عطا فرمائی اللہ نے۔ کوئی بیٹے کی شکل میں آتا، کوئی بیٹی کی شکل میں آتا، دنیا کے اندر آتا ہے، حالانکہ تمہاری کوئی بھی حیثیت نہیں تھی، اور کس سے بنتا؟ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ، ایک نطفے کا معاملہ ہے، اور وہ کہ جو ہم نہ جانے العیاذ باللہ نہ جانے کتنے نادیوں میں آتے ہیں، وہ نطفہ کہ اگر وہ یہاں گر جائے تو اس کو دھونا لازم ہے، کسی کپڑے پر لگ جائے ناپاکی کی حالت میں، کوئی کپڑے پر اگر وہ نطفہ ٹپک جائے تو کپڑا ناپاک ہو، وہ جگہ دھونی پڑے گی۔ تو انسان کی حیثیت، انسان کی حقیقت کس نوعیت کی ہے کہ وہ ایک نطفے سے پیدا کیا ہوا ہے، اور قرآن نے یہ کہا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم تو بے جان تھے ماں کے پیٹ میں، تمہیں معلوم ہی نہیں تھا، اور 9 مہینے تک تمہاری پرورش کی اس نے، کھانے کو دیا، پینے کو دیا، سانس بھی پیٹ کے اندر دلوا رہا ہے۔ پھر کیا کہا؟ فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں کیا دی؟ زندگی عطا فرمائی۔ پھر کیا کہا؟ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اب جب تم زندگی کے 60 سال 70 سال جی لیے تو پھر کیا ہوا؟ پھر تم کو موت دے دی، پھر تم کو کیا دے دی؟ موت دے دی، اب موت ہو گئی۔ پھر قرآن نے کہا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ،
اور ایسا نہیں موت دینے کے بعد میں تمہیں رکھے گا، نہیں، بلکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا۔ اور پھر دیکھو کتنی اچھی بات کی، ثم الیہ ترجعون، لہذا تمام اعمال کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ تم اس کے پاس لوٹ کر جاؤ۔ بتاؤ کسی بھی اس بات پر شک ہے؟ انسان کی قرآن نے حیثیت دکھائی ہے کہ تم کیا ہو، کسی کو بھی علم نہیں۔ وہ مشینیں، جو مشینیں آج کے دور میں بن رہی ہیں نا ٹیکنالوجی کی، وہ جا کر کے گھر کی عورتیں اپنے بطن کے اندر معلوم کروا لیتی ہیں کہ لڑکی ہے لڑکا ہے، حالانکہ اس کو شریعت نے ناجائز دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ وہ بھی حقیقت کی خبر نہیں بتاتا، جھوٹ نکل جاتی بات بتا۔ تو یہ تو صرف اللہ ہی کو علم ہے کہ بطن کے اندر، پیٹ کے اندر کیا ہے، جب اللہ کھانے کو دے رہا ہے۔ پھر یہی قرآن نے کہا کہیں پتہ ہوگا باللہ، تم کس طریقے کا اللہ کے ساتھ تم معاملہ کرتے ہو۔ اور پھر یہی نہیں چھوڑا، پھر کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین میں تمام چیزوں کو پیدا کیا، کس کے واسطے؟ تمہارے لیے۔ یعنی گھما پھرا کر ساری بات دیکھی جائے تو ایک کہتے ہیں نا کہ بندے کو دیکھ، جب باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کیا بیٹے، تمہارے لیے بڑی محنت کی، تمہارے لیے بڑی محنت سے چیز کی، تم پڑھ لو، سمجھاتا نا۔ کوئی کام کرتا ہوگا، دیکھو تمہارے لیے میں نے محنتیں کی، تم لہٰذا کام کر لو، میرے دل کی خوشی سب سے بڑی یہ ہوگی کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کے اندر تمام چیزوں کو پیدا کیا، زمین پر تمام چیزوں کو پیدا کیا، کس کے واسطے؟ لکم، تمہارے لیے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے ایک کیا بنا دی گئی ہیں؟ غلام بنا دی گئی۔ ساری چیزیں دیکھ لیجیے آپ، جانور کیا استعمال کرتا ہے؟ گھاس، کوئی کلٹی کھا رہا ہے، پرندے کیا استعمال کرتے؟ آپ کا بچا ہوا سارا سامان۔ انسان کیا کھا رہا ہے؟ ہر وہ نعمت جس کو اللہ نے دنیا کے اندر پیدا کیا۔ بادام کا فائدہ الگ، کشمش کا فائدہ الگ، اخروٹ کا فائدہ الگ، موسمی پھلوں کا فائدہ الگ۔ اس وقت آم چل رہے تھے تو دیکھو اللہ نے ہر چیز کے اندر بھی توازن رکھا، ادھر آم چل رہے تھے تو ساتھ میں جامن چل رہی تھی، کیونکہ جب انسان زیادہ قبض میں ہو جائے تو جامن بھی کھاؤ۔ اب جو ہے سیبوں کا سلسلہ شروع، اب کوئی اور سی نعمتوں کا سلسلہ شروع، اب کوئی اور نعمتوں کا سلسلہ شروع۔ وہ اللہ یہی بتا رہا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جو زمین کے اندر تمہارے لیے تمام نعمتوں کو پیدا فرما رہا۔ پھر کہا اس میں بھی بس نہیں، پھر ایک نعمت اور یاد دلائی، کہا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات۔ ذرا آسمان کو دیکھیے، آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ کتنے؟ 7۔ اور پھر کیا کہا؟ پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، سب کو کیا کرا؟ برابر کیا۔ دیکھا آسمان کے اندر، دیکھا آپ نے کبھی کہ جیسے اب ہماری یہ چھت ہے، اس سے آگے ایک چھت اور بنے گی تو ریاض الدین بھائی کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اونچا کر دیں، تو یہاں سے لے کے یہاں تک میں ایک چھت نیچی اور ایک چھت اونچی ہو گئی۔ لیکن اللہ کا اتنا بڑا آسمان ہے، اتنا بڑا آسمان، کیا کسی نے دیکھا کہیں سے اونچا نیچا ہے؟ کبھی کہیں کسی نے دیکھ لیا ہو کہ آسمان نیچا ہے کہیں سے اونچا ہے؟ کہیں سے بھی آپ نگاہیں اٹھائیے اور دیکھیے کہ آسمان ادھر بھی ایسا اور ادھر بھی ایسا، کوئی سکون نہیں۔ اور ایک ہی آسمان نہیں بلکہ 7 آسمان اسی طرز پر۔ اور قرآن نے پھر کیا کہا؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور لہذا ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک وله الحمد وهو على كل شيء یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عنایت کا، درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ دونوں جہان میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما، حقیقت میں اس کو سمجھنے اور سمجھانے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، اس کی آیات پر ایمان و یقین کو ہمارے جماعوں پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرو، جو مقروض ان کے قرضوں کو بری کرو، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا کرو، عفت عطا کرو، سکون عطا کرو، جو جھوٹے مقدمات کے اندر پھنسے ہوئے یا اللہ ان کو باعزت بری عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام ہماری حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے آپ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، یا اللہ کرم فرما کر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں قبول فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك